تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان ابتدائی 40 برسوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو نبوت کے اعلان سے پہلے گزرے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کی پیدائش سے لے کر جوانی تک کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں جنہوں نے ان کی شخصیت کو بنایا۔ بالکل، اور یہ گفتگو اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم اکثر نبوت کے بعد کی زندگی پر تو بہت بات کرتے ہیں، جی، لیکن یہ 40 سال وہ عرصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا۔ تو ہمارا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا بنیادیں تھیں جن پر ایک ایسی عظیم شخصیت کی تعمیر ہوئی، اور یہ کھوجنا کہ کیسے واقعات نے انہیں مکہ میں الصادق اور الامین جیسے خطابات کا مستحق بنایا، وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں جہاں اعتبار ہی سب کچھ تھا۔ تو پھر چلیں اس سفر کا آغاز ان کی ولادت سے کرتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال؟ جی، بروز پیر، جو اپریل 571 عیسوی کا زمانہ بنتا ہے۔ یہ وہی سال ہے جب ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ اور یہیں سے نا کچھ غیر معمولی واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے ایک روایت منسوب ہے کہ ولادت کے وقت ان سے ایک نور نکلا، جس کی روشنی میں وہ کہتی ہیں انہوں نے شام کے محلات تک دیکھ لیے۔ اور بھی تو کچھ روایات ہیں جیسے کسرا کے محل کے کنگروں کا گرنا۔ جی، اور مجوسیوں کی 1000 سال سے جلتی آگ کا بجھ جانا۔ لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ان روایات پر ایک علمی بحث موجود ہے۔ بالکل، کچھ محققین جیسے محمد غزالی ان روایات کی سند کو اتنا مضبوط نہیں مانتے۔ تو کیا یہ اعتراض صرف سند پر ہوتا ہے یا عقلی بنیادوں پر بھی؟ نہیں، دونوں طرح کا ہے۔ کچھ اسے استعاراتی یعنی میٹافوریکل بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑے پیغمبر کی آمد کا اشارہ تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کی عظمت ان واقعات کی محتاج نہیں، وہ تو آپ کے کردار سے ثابت ہے۔ صحیح۔ ولادت کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو خانہ کعبہ لے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور محمد نام رکھا۔ یہ نام اس وقت عرب میں بہت عام نہیں تھا۔ نہیں تھا، اس کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، جیسے یہ نام بھی مستقبل کی طرف ایک اشارہ تھا۔ جی، اور اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کو پرورش کے لیے دیہات بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاں، اور یہ دستور بھی بڑا دلچسپ تھا۔ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دایا کے سپرد کر کے دیہات بھیج دیتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو شہری بیماریوں سے بچاؤ، صحت اچھی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خالص اور فصیح عربی زبان سیکھیں۔ جی، جو اس وقت ذہانت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے گئے۔ اور حضرت حلیمہ کے اپنے حالات بھی بہت مشکل تھے۔ بہت زیادہ۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ جب وہ مکہ آئیں تو پورا علاقہ قحط کی لپیٹ میں تھا۔ وہ شدید غریب تھیں، ان کی گدھی اتنی کمزور تھی کہ قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی، اور ان کی اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی، ایک قطرہ نہیں۔ اور ان کا اپنا بچہ بھوک سے رات بھر روتا رہتا تھا۔ اور مکہ میں بھی جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ بچہ یتیم ہے تو کوئی بھی اسے لینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ سب کو بچے کے والد سے اچھے انعام کی امید ہوتی تھی۔ آخر میں جب کوئی اور بچہ نہ ملا تو حضرت حلیمہ نے صرف اس لیے اس یتیم بچے کو لے لیا کہ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اور بس یہیں سے سب کچھ بدل گیا۔ سب کچھ۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بچے کو گود میں لیا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ سبحان اللہ۔ میرے اپنے بیٹے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور سو گئے۔ ان کے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی یہ برکت وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں محسوس کر رہے تھے۔ بالکل۔ صبح ان کے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم ایک بڑی بابرکت روح لائی ہو۔ اور واپسی کے سفر کا واقعہ بھی تو بڑا دلچسپ ہے۔ وہی کمزور گدھی قافلے میں سب سے تیز ہو گئی۔ دوسری عورتیں حیران ہو کر پوچھتیں کہ کیا یہ وہی گدھی ہے؟ اور ان کے اپنے علاقے میں بنو سعد میں جہاں قحط تھا وہاں بھی ان کی بکریاں شام کو پیٹ بھر کر آتی اور ان کے تن دودھ سے بھرے ہوتے جبکہ دوسروں کے جانور بھوکے رہتے۔ یہ اس بات کا پہلا عوامی اشارہ تھا کہ آپ کی موجودگی کا اثر عام لوگوں کی زندگی پر پڑ رہا تھا۔ جی۔ 2 سال بعد جب حلیمہ آپ کو واپس کرنے آئیں تو ان کی شدید خواہش تھی کہ یہ بابرکت بچہ ان کے پاس ہی رہے۔ اور انہوں نے مکہ کی وبا کا بہانہ بنا کر آپ کی والدہ کو راضی کر بھی لیا، لیکن پھر وہ شق صدر کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ جی، صحیح مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ جب آپ کی عمر 4 یا 5 سال تھی، آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ انہوں نے آپ کو لٹایا، سینہ چاک کیا،
دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر کہا، یہ تم میں شیطان کا حصہ ہے۔ یہ تو بچوں کے لیے ایک انتہائی خوفناک منظر رہا ہوگا۔ یقیناً دوسرے بچے چیختے ہوئے بھاگے اور حلیمہ کو بتایا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اوہ! جب وہ اور ان کے شوہر پہنچے تو آپ کو صحیح سلامت پایا، بس چہرے کا رنگ فکا تھا۔ اس واقعے سے وہ ڈر گئیں اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ آئیں۔ اور اس طرح آپ واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے، لیکن یہ ساتھ بھی زیادہ عرصے کا نہیں تھا۔ جی، 6 سال کی عمر میں والدہ آپ کو لے کر یثرب گئیں، اپنے رشتہ داروں سے ملوانے اور آپ کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے۔ اور واپسی پر ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بچہ ماں اور باپ دونوں کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک صدمہ۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبد المطلب نے اٹھائی، جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی خاص مسند پر آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، جو ان کی اپنی اولاد کو بھی نصیب نہیں تھی۔ لیکن یہ سایہ بھی جلد ہی اٹھ گیا۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور انہوں نے وفات سے پہلے آپ کو اپنے بیٹے اور آپ کے سگے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ اور ابو طالب نے یہ ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائی۔ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہا۔ یہاں بھی آپ کی برکت کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک بار مکہ میں شدید قحط پڑ گیا۔ اچھا؟ لوگ ابو طالب کے پاس بارش کی دعا کی درخواست لے کر آئے۔ وہ اس کم عمر بھتیجے کو ساتھ لے کر کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور دعا مانگی۔ اور پھر بارش ہو گئی؟ راوی کہتے ہیں کہ آسمان صاف تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل امڑ آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یعنی آپ کا خاص ہونا بچپن سے ہی تسلیم کیا جا رہا تھا؟ جی، اب آپ کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ 12 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے ایک تجارتی سفر پر گئے۔ اور اسی سفر میں بصرہ کے مقام پر بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ بحیرہ اپنے گرجے میں ہی رہتا تھا اور قافلوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا، لیکن اس بار اس نے خلاف معمول سب کی دعوت کی۔ کیوں؟ ایسا کیوں کیا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نشانیوں سے پہچان لیا جو اس نے پرانی آسمانی کتابوں میں پڑھی تھیں۔ جیسے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان۔ بالکل، اور اس نے ابو طالب کو خبردار کیا کہ اس بچے کو شام مت لے کر جاؤ، ورنہ وہاں کے یہودیوں سے اسے خطرہ ہے۔ اور ابو طالب نے اس کی بات مان لی؟ فوراً انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور آپ کو وہیں سے مکہ واپس بھیج دیا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی آپ معاشرتی معاملات میں بھی حصہ لینے لگے۔ 15 سال کی عمر میں آپ ایک جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ حرب فجار جسے کہتے ہیں۔ جی، گناہ کی جنگ، کیونکہ یہ ان مقدس مہینوں میں لڑی گئی تھی جن میں عرب جنگ کو حرام سمجھتے تھے۔ آپ نے براہ راست لڑائی تو نہیں کی، لیکن اپنے چاچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ اس کے فوراً بعد پیش آیا۔ آپ ایک معاہدے میں شریک ہوئے۔ حلف الفضول، اہل فضل کا معاہدہ۔ یہ کیا تھا؟ چاہے وہ مقامی ہو یا باہر کا، اور مظلوم کو اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی، نہ ہی آپ کسی قبیلے کے سردار تھے۔ پھر آپ ایسے معاہدے میں کیوں شریک ہوئے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انصاف اور مظلوم کی حمایت کا جذبہ آپ کی فطرت میں تھا۔ آپ کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں تھی صحیح کام کرنے کے لیے۔ بالکل، اور اس معاہدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس معاہدے کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر اسلام میں بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کے لیے بلایا جاتا تو میں ضرور شریک ہوتا۔ یہ انصاف کے آفاقی تصور کی بہترین مثال ہے۔ جی، اور 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ کی یہی خوبیاں اتنی مشہور ہو چکی تھیں کہ پورا مکہ آپ کو الصادق اور الامین کہنے لگا تھا۔ جی، اور یہی شہرت آپ کے لیے حضرت خدیجہ سے تعلق کا سبب بنی۔ وہ قریش کی ایک بہت معزز، دولت مند اور خود مختار تاجر خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ کی امانت داری کے بارے میں سنا تو آپ کو پیغام بھجوایا کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام جائیں، اور کہا کہ وہ آپ کو دوسروں سے بہتر معاوضہ دیں گی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اس سفر میں بہت منافع ہوا، لیکن اصل بات منافع نہیں تھی۔ اصل بات وہ تھی جو غلام میسرہ نے واپس آ کر بتائی۔ جی، اس نے حضرت خدیجہ کو آپ کے اخلاق،
آپ کے کردار کی بلندی اور معاملات کی صفائی کی وہ تفصیلات بتائیں جو اس نے سفر میں دیکھیں۔ اور حضرت خدیجہ جو پہلے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹھکرا چکی تھیں، وہ آپ کے کردار سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے خود شادی کا پیغام بھیجوایا۔ آپ نے رضامندی ظاہر کی اور اپنے چچاؤں سے مشورے کے بعد یہ رشتہ طے پا گیا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ آپ کی امانت اور سچائی کی شہرت ذاتی اور کاروباری سطح پر قائم ہو چکی تھی، لیکن ایک موقع ایسا آیا جب آپ کی اسی خوبی کو پورے مکہ نے ایک ساتھ تسلیم کیا۔ اور وہ بھی ایک ایسے بحران نے جہاں تلواریں نکلنے والی تھیں۔ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، نبوت سے صرف 5 سال پہلے کی، جب آپ کی عمر 35 سال تھی، قریش نے کعبہ کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور شرط یہ رکھی کہ اس تعمیر میں صرف حلال کمائی کا پیسہ استعمال ہوگا۔ اور ان کے پاس حلال مال اتنا کم تھا کہ وہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بھی پورا تعمیر نہ کر سکے، اسی لیے حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ تعمیر ٹھیک چلتی رہی، لیکن جب دیواریں حجرے اسود رکھنے کی اونچائی تک پہنچیں تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ شدید جھگڑا، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کی یہ سعادت اسے ملے۔ بات اتنی بڑھی کہ تلواریں نکل آئیں۔ ایسا لگا کہ اب مکہ میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ کئی دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ آخرکار ایک بزرگ سردار ابو امیہ مخزومی نے ایک تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے حرم میں داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن سب کی نظریں دروازے پر تھیں، اور اللہ کی شان کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو دیکھا، سب ایک زبان ہو کر چلا اٹھے۔ حاذا الامین، رزینہ بھی، حاذا محمد، یعنی یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ یہ کمال ہے، یعنی ان کی امانت پر سب کو اتنا یقین تھا کہ ایک ممکنہ جنگ کے فیصلے کے لیے انہیں فوراً قبول کر لیا گیا۔ یہی ان کی 40 سالہ زندگی کی کمائی تھی، اور پھر آپ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کی غیر معمولی حکمت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، کچھ نہیں کہا، بس ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھا، اور تمام جھگڑنے والے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ پہنچ گیا تو آپ نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کر دیا۔ واہ، یعنی طاقت کا استعمال نہیں، کوئی بحث نہیں، صرف ایک سادہ عملی حل جس میں سب کی عزت رہ گئی۔ بالکل، اس ایک فیصلے نے نہ صرف ایک بڑی خون ریزی کو ٹال دیا بلکہ تمام قبائل کو یہ احساس بھی دلایا کہ یہ سعادت ان سب کو ملی ہے۔ اس واقعے نے نبوت سے پہلے ہی آپ کی قائدانہ صلاحیت کو پورے مکہ پر ثابت کر دیا۔ جی، تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی جو یتیمی اور مشکلات سے شروع ہوئی لیکن ہر قدم پر ایک بے مثال کردار کی تعمیر ہو رہی تھی، بچپن کی برکتوں سے لے کر جوانی کی امانت داری تک، اور حلف الفضول میں انصاف کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر خانہ کعبہ کے تنازع کو حکمت سے حل کرنے تک، نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ہی آپ کی عظمت کو آپ کے معاشرے نے تسلیم کر لیا تھا۔ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ اس شخصیت کی بنیاد ہے جسے آگے چل کر انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے قدم بقدم تیار کیا۔ اور یہ گفتگو ہمارے لیے سوچنے کا ایک بہت گہرا نقطہ چھوڑ جاتی ہے۔ جی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام سے پہلے کے ایک معاہدے حلف الفضول کو، جو خالصتاً انصاف اور مظلوم کی حمایت پر مبنی تھا، اتنی زیادہ اہمیت دی، یہ ہمیں انصاف کی عالمگیر حیثیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کیا حقیقی انصاف کسی خاص مذہب، قوم یا زمانے سے بالاتر ایک آفاقی انسانی قدر نہیں جس کی حمایت ہر دور میں اور ہر حالت میں کی جانی چاہیے؟